بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کلاس 9۔ پچھلی کلاس میں ہم نے الدرس الاول جیم آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ مکمل کر لیا تھا۔ آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 26، 27 اور 28 کا ترجمہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب بچے اپنے اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26 تا 28 کی تلاوت کی۔ آپ اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیجئے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ بچوں کے پاس آپ کی لیڈ پینسل، کچی پینسل تو ہوگی۔ میں عربی عبارت پڑھتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں یا اس کو نمبر دے دیں۔ آپ پہلا لفظ آپ چھوڑ دیں، وَاذْكُرُوا چھوڑ دیں۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس کو انڈر لائن کر کے اس کو ایک نمبر دے دیں۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ لکھ لیا۔ نیکسٹ، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک اس کو انڈر لائن کریں، اس کو نمبر 2 کر لیں، لکھ لیا۔ نمبر 3، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یہاں تک انڈر لائن کریں اور اس کو 3 نمبر دے دیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ نمبر 1، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نمبر 2، اور تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ نمبر 3۔ آگے پھر دیکھیے، فَآوَاكُمْ، اس کو انڈر لائن کر کے اس کو 1 کر دیں، پھر سے فَآوَاكُمْ، پھر سے نمبر 1، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس کو انڈر لائن کریں، اس کو نمبر 2 کریں، لکھ لیا۔ نیکسٹ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کو انڈر لائن کریں اور اس کو نمبر 3 کر دیں۔ کر لیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ نے شروع میں 1 2 3 اور اس کے بعد پھر 1 2 3 لکھا۔ یہاں تک نوٹ کر لیا آپ سب نے۔ اب جب اس آیت مبارکہ کا آپ کو ترجمہ پڑھایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوگی، تو میں نے جو آپ کو ابھی نشان لگوائے یہ آپ کو بہت بہتر اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے کہ یہ نشان کیوں لگائے گئے تھے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جب، انتم تم، آپ جانتے ہیں عربی گرامر میں انتم ہم نے پڑھا تھا۔ انتم کون سا لفظ ہے عربی گرامر میں؟ ڈیجٹ کے اعتبار سے 9واں لفظ ہے، جس کا مطلب ہے تم سب مرد، اور یہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ انتم جب تم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ انتم جب تم، قلیل تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے، تھوڑے تھے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو نشان لگوایا تھا۔ دوسرا، مستضعفون فی الارض، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں،
یہ تو اس کو 2 نمبر لکھوایا تھا. مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تیسرا تخافون ان یتخطفکم الناس. تخافون تم ڈرتے تھے، تمہیں خوف لگا رہتا تھا کس بات کا؟ ان یہ کہ اس بات کا کہ یتخطفکم، یتخطف الگ لفظ ہے اور کم الگ لفظ ہے. یتخطف اچک لے، اٹھا لے، کم تم کو، کون؟ الناسو لوگ. تو تمہیں اس بات کا ڈر، خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اٹھا کے نہ لے جائیں. یہ میں نے تیسرا نشان لگوایا تھا. اب اس کے بعد پھر 1 2 3 پھر نشان لگوایا تھا. فآواکم، فا کا مطلب تو، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، اس نے جگہ دی. فآوا اس نے جگہ دی، اس نے ٹھکانہ دیا، کم تم کو. 1 نمبر 2 وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. واو کا مطلب اور، ایدہ اس نے تائید کی، یعنی اس نے ساتھ دیا، کم تمہارا، کس کے ذریعے؟ بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ذریعے. اس نے تمہارا ساتھ دیا کس کے ذریعے؟ اپنی مدد کے ذریعے. با کا مطلب کے ساتھ، نصر مدد کو کہتے ہیں، اور آخر میں جو یہ لفظ ہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو. تو ترجمہ ہوا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اس نے تمہارا ساتھ دیا اپنی مدد کے ذریعے. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. واو کا مطلب اور، رزقا اس نے رزق دیا. اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کم کس کو؟ تم کو. عربی گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں، نوواں لفظ ہے، اس کا مطلب تم سب، مرد یعنی تم. تو وَرَزَقَكُمْ اور اس نے تم کو رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے. اس نے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. یہ ہو گیا نمبر 3. لَعَلَّكُمْ، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، شاید. کم کا مطلب تم، تاکہ تم تشکرون کیا کرو؟ شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر ادا کرو. آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ ایک بار میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم کم تھے، تعداد میں کم تھے، زمین میں مغلوب، کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اٹھا کے نہ لے جائیں، تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور جگہ دی، اور اس نے تمہاری مدد کی، اس نے تمہارا ساتھ دیا اپنی مدد کے ذریعے، اور اس نے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ تو جو میں نے آپ کو زبانی ترجمہ پڑھایا یہ تو وہ ہے. اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کتاب پہ دیکھیے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین سے کیا مراد؟ مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں. تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو. آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا. تشریح بھی ہو گئی. آیت نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. بہت آسان ترجمہ ہے اس کا، اور فیڈرل بورڈ میں آیت کئی بار ترجمے میں پوچھی گئی ہے، تو آپ اس کو نشان لگا سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اور اس آیت مبارکہ سے رکوع کے آخر میں ایک شارٹ کویسچن بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا کا مطلب کیا؟ نہیں. لا کا مطلب نہیں. تخونو، صرف تخونو کا مطلب ہے تم خیانت کرو. صرف تخونو کا مطلب تم خیانت کرو. اب آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ تخونو سے پہلے کیا لفظ ہے؟ لا. تو جب تخونو سے پہلے لا کا لفظ آ گیا، اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تم خیانت نہ کرو. شاباش. کیا ترجمہ کریں گے؟ تم خیانت نہ کرو. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو. اس کو انڈر لائن کر لیں، لفظ اللہ کو انڈر لائن کر لیں. اس کے نیچے لکھیں 1 نمبر 1. والرسول، اس کو انڈر لائن کریں، اس کے نیچے لکھیں 2 نمبر 2. اور تخونوا اماناتکم، اماناتکم کو انڈر لائن کریں اور اس کو بھی نمبر 3 کر دیں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی 3 انڈر لائن آپ کو نشان لگوائے.
ترجمہ آیت نمبر 28 تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان تینوں آیتوں کا پھر وضاحت کر دوں گا، تشریح کر دوں گا۔ والرسول، ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یہ نمبر 2 آپ کو لگوایا تھا نشان۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اس تخونوا کے شروع میں بھی وہی لفظ لا لکھنے میں نہیں ہے لیکن معنی میں ہوگا، وَتَخُونُوا، اور تم خیانت نہ کرو، اگرچہ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو لا نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف کے لیے ہوتا ہے، یہ عربی گرامر کی بات ہے۔ حرف عطف کا مطلب کہ اس سے پہلے جو لفظ ذکر ہوا وہ یہاں بھی موجود ہے، تو یہاں مانا ہوگا، یہاں مانا آپ یہ نہیں کریں گے کہ تخونوا تم خیانت کرو، نہیں، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے، تم خیانت نہ کرو، کیونکہ لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ وَتَخُونُوا، اور تم خیانت نہ کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، اپنی امانتوں سے مراد امانات کا مطلب، امانات تو امانت ان کی جمع ہے، امانت کو کہتے ہیں، اور کم کا مطلب تم سب مرد، یعنی تم آپس میں، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس میں اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ اب کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 27 کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 28 کا ترجمہ دیکھیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، اموالکم، تمہارا مال، اموالکم، تمہارا مال، اور مال اموال آ رہا ہے تو یہ جمع کا لفظ ہے، اموال جمع کا لفظ ہے۔ وَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، انما اموالکم، کہ تمہارا مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، فتنۃ، کیا ہے، آزمائش ہے، فتنۃ کیا ہے، آزمائش ہے، یہ بات جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اس کے پاس، اس کے ہاں، عندہ، اس کے ہاں، اس کے پاس، اجر، بدلہ ہے، عظیم، بہت بڑا، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اب نیکیوں کا جو ہے یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے وضاحت کے لیے، تو ہم نے آیت نمبر 28 کا بھی ترجمہ مکمل کر لیا۔ اب ذرا ہم ان تینوں آیتوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ یہ ترجمہ آپ کو وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جو ہم نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی تھی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، اگر یاد ہو کہ میں نے آپ کو اس میں 1 2 3 نشان لگوائے تھے، تو جو پہلے آپ کو نشان لگوائے تھے وہ مسلمانوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمانوں کی ان حالتوں کو بیان کیا کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ اور پھر جو بعد کی 3 میں نشان لگوائے تھے 1 2 3، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس حالت کا ذکر کیا کہ جو ان کی حالت مدینہ منورہ میں تھی۔ تو پہلے کی 3 حالتیں مکہ مکرمہ میں، اور بعد کی 3 حالتیں مدینہ منورہ میں۔ اب ذرا ہم ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ مسلمان تعداد میں مدینہ میں کم تھے، پہلی حالت۔ دوسری، لوگ ان کو ضعیف اور کمزور سمجھتے تھے، دوسری۔ تیسرا، مسلمانوں کو ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ ان کو اٹھا کے نہ لے جائیں، اڑا کے نہ لے جائیں۔ تو یہ تینوں حالتیں مکہ مکرمہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فَآوَاكُمْ، ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، تو یہ مدینہ منورہ کی پہلی حالت۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد کے ذریعے سے ساتھ دیا، یہ دوسری حالت مدینہ منورہ کی۔ اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو پاکیزہ رزق دیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو آیت نمبر 26 کی وضاحت،
یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی خیانتوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خیانت ہوتی ہے امانت میں، خیانت ہوتی ہے امانت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ کی امانت کیا ہے، رسول کی امانت کیا ہے، اور آپس کی امانت کیا ہے، یہ جب اس رکوع کے آخر میں آپ کو اس شارٹ کویسچن کا جواب بتاؤں گا تب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، اور اس کے خلاف چلنا یہ اس میں خیانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کام کرنے کو کہے ہیں، جو باتیں کرنے کو بتائی ہیں، وہ رسول کی امانت کہلاتی ہیں، اور اس کے خلاف چلنا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ رسول کی امانت میں خیانت ہے۔ اور آپس میں امانت، بعض انسانوں کے ذمے حقوق جو ہوتے ہیں، حقوق اور فرائض، یہ آپس کی امانتیں ہوتی ہیں، تو ان کو پورا ادا کرنا۔ وَتَخُونَ أَمَانَاتِكُمْ، یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بات تم جانتے ہو۔ تو آیت نمبر 27 کی وضاحت بھی ہو گئی۔ آیت نمبر 28، یہ بات جان لو کہ ڈیش اور ڈیش تمہارا فتنہ ہے۔ یہ پاس پیپر کا MCQ ہے، اس کو نوٹ کر لیں بیٹا۔ کیا MCQs ہے کہ سورہ انفال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ڈیش اور ڈیش کو فتنہ قرار دیا، کس کو؟ مال اور اولاد کو۔ ایک MCQs، اس MCQs کو دوسرے طریقے سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو ڈیش قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ آزمائش، فتنہ قرار دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 25، 26، 27، 28 کا ترجمہ مکمل کیا اور اس کی تشریح مکمل کی۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس اچھے طریقے سے یاد ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔